إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد. آج ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے اور مکی رویت کے اعتبار سے آج 9ویں ذوالحجہ ہے، یعنی ہمارے ملک کے اعتبار سے 8ویں تاریخ ہے. گلف ایریا میں مکہ مکرمہ میں آج ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. آج حجاج کرام اس وقت منی سے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ان کے لیے یہ دن بڑا قیمتی دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج یہ عرفہ میں قیام کرنے کا نام ہے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ جس حاجی کا عرفات کے میدان میں قیام کرنا چھوٹ گیا، یعنی وہ قیام نہیں کر سکا، وہ عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا، اس کا حج نہیں ہوا. حج کے لیے ضروری ہے کہ حاجی 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں گزارے، وہاں وقوف کرے. پیارے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات کے میدان میں قیام کرنے کا، وقوف کرنے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے حوالے سے ہمیں بڑی اہم تعلیم دی ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے افضل دن یہ عشرہ ذوالحجہ ہے. 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 10 ذوالحجہ کی تاریخ ہے، یعنی یہ 10 ایام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی افضل ہے، بڑا قیمتی ہے. ان دنوں میں کی جانے والی نیکی، ان دنوں میں کیا جانے والا ذکر اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسندیدہ اور بہت محبوب ہے. ہمارے اسلاف صحابہ اکرام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ چاند نکلنے سے لے کر 13 ذوالحجہ کی شام تک وہ تکبیر کا اہتمام کرتے تھے، تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اشرا ذکر کا اشرا ہے، یہ عبادت کا اشرا ہے، یہ نیکی کمانے کا اشرا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اہم تعلیم یہ دی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی فضیلت کیا بتائی آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے متعلق، آپ نے کہا یکفر السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، اور بعض روایت میں ہے یکفر السنۃ التی الماضیہ والباقیہ، کہ یہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اس سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا؟ پچھلے اور اگلے 2 سالوں کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کی شروعات ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی شروعات ہوتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور یہ قربانی بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ قربانی بڑی اہم عبادت ہے، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی اور ثواب کو کمانے کے لیے ہم جانور کے حلق پر چھری رکھ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے، وقت آئے اگر اسلام کے لیے تو یہ جان کیا چیز ہے، آدمی اس کی قربانی دے دے۔ یہی سب سے اہم مقصد ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے فدا ہونے کا جذبہ رکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دیں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے جان کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے، وقت کی ضرورت پڑے، جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ جائے وہاں آدمی پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے لیے قربانی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے متعلق ایک مستقل صورت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، یا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے اے نبی فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہونے والا ہے، بے نسل ہونے والا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی اور نماز کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من وجد له ساعة، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، ولم یضحی، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب داخل نہ ہو، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کے پاس مالی طاقت ہو، قربانی کی وسعت ہو، طاقت ہو، اسے قربانی کرنا چاہیے، اس پر قربانی ہے۔ ہر گھر پر ایک قربانی ہے، ہر گھر پر ایک قربانی ہے۔ یعنی اگر گھر کے اندر ایک فیملی ہے، گھر کے اندر 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، ایک فیملی ہے، ان لوگوں پر ایک جانور قربان کرنا ان پر ہے۔ اگر وہ بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ حصہ بھی ان کے گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، صحابہ کرام قربانی کیسے کرتے تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے لیے ایک بکرا لیتے تھے، اور اس بکری کو، اس جانور کو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم حدیث ہے، بہت ہی بنیادی حدیث ہے۔ کہا کہ ہم ایک بکری خریدتے تھے،
اس کو اپنی طرف سے قربان کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے خوب قربانی کرنا شروع کر دیا، اور ریاکاری کے نام پر، دکھلانے کے نام پر لوگوں نے خوب قربانی کرنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی بکری لائے، ایک بکرا لائے، ایک جانور لائے، ایک حصہ لے لے بڑے جانور میں، اس کو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے سادگی کے ساتھ قربانی کر دے۔ دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں، ریا اور نمود نہیں، بس یہ قربانی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو ایک بکری یا ایک بکرا یا بڑے جانور میں ایک حصہ، یہ پورے فیملی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی ہر گھر کے ہر فرد پر، ہر شخص پر قربانی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جانور، ایک حصہ، یہ پوری فیملی کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی گھر کے ذمہ دار کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اس کے ثواب میں سارے گھر کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو ہمارے بہت سارے لوگ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ سوال آتا ہے عام طور پر جب ہم قربانی کر رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، میری طرف سے اور میرے دعا جو پڑھی جاتی ہے قربانی کرنے کے وقت، جو قربانی کی دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا دعا ہے؟ اللہ من کا ولد اللہم تقبل منی و اہل بیتی، اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ تو گھر والوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو میت کی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو قربانی کریں گے اس قربانی کا ثواب میت کو بھی پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقے کا حکم ہے، میت کی طرف سے حج اور عمرے کا حکم ہے، لیکن میت کی طرف سے کہیں قربانی کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر رہے، مگر کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرف سے قربانی کی ہو جو وفات پا چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھی، مگر کبھی آپ نے اپنی بیٹی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، مگر کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے قربانی کی ہو یا اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہو۔ تو یہ بات یاد رہے کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری بھی طرف سے ہے اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے، اس میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہیں۔ میت کی طرف سے الگ مستقل طور پر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد قربانی شروع کرتے تھے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں، عید کی نماز سے پہلے، یعنی ہم جہاں جس جگہ رہتے ہیں وہاں ہم نماز پہلے پڑھیں گے، عید کی نماز کے بعد قربانی۔ پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعا کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی تھے، ایک صحابی سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ پیارے نبی علیہ السلام جب خطبہ دے کے واپس لوٹ رہے تھے، دیکھا تو بکری تیار ہے، گوشت تیار ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی دی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ تو بکری کا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہے، یہ عام بکری کا گوشت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ اب تم اس کی جگہ دوسری قربانی کرو، یعنی انہوں نے قربانی کب کی تھی؟ نماز سے پہلے قربانی کی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ آدمی یہاں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا اس عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس نے بڑے جانور میں کہیں حصہ لے لیا ہے، اور وہاں جہاں جانور قربان کیا جا رہا ہے وہاں پر نماز ہو چکی ہے اور لوگ قربانی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جس کے نام پر قربانی ہونی ہے، جس کے نام پر جو 7 نام ہوتے ہیں بڑے جانور میں، اب وہ 7 لوگ 2 ادھر کے ہیں، 2 ادھر کے ہیں، 3 ادھر کے ہیں،
کوئی ایک آدمی نماز پڑھ چکا ہے، دوسرا پڑھنے جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر اس کی قربانی ہو گئی، غلط ہے یہ چیز۔ قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عید کی نماز سے فارغ ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 لوگ ابھی نماز پڑھنے باقی ہیں، اب 2 لوگ نماز پڑھ چکے تو لوگ جائیں اپنی قربانی کر دیں، کیونکہ ہمارا بھی حصہ ہے اور 5 لوگوں کا اور بھی حصہ ہے، 7 لوگوں کا اور حصہ ہے، تو سارے لوگوں کا جو حصے دار ہے، شریک ہیں، 7 لوگ جب نماز سے فارغ ہوں گے تب ان کی قربانی ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے اور لوگ قربانی کرتے بھی ہیں کہ آدمی یہاں ہے اور بہار کے علاقے میں بڑے جانور میں حصہ لیا ہے، آدمی یہاں ہے مہاراشٹر میں حصہ لیا ہے، آدمی مہاراشٹر میں اتر پردیش میں حصہ لیا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قربانی کب ہوگی؟ جب وہ امانت دار ہو اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ صحیح جانور قربان کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ جن کے نام پر قربانی ہونی ہے وہ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہو۔ اگر فراغت نہیں ہوئی ہے اور قربانی کر دی جا رہی ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ہم جس جانور کی قربانی کریں یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، کان کا کٹا ہونا، لنگڑا ہونا، اندھا ہونا، بیمار ہونا، کمزور ہونا، یہ سب قربانی کی عیوب ہیں۔ جانور بالکل صاف ستھرا ہو، جانور بالکل بے عیب ہو، ایسے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ جبکہ ہمیں اس کے سینگ کو نہیں کھانا ہے، اس کے چمڑے کو نہیں کھانا ہے، اس کے اور دیگر حصے کو قربانی میں جو کی جاتی ہے نہیں کھاتے ہیں، لیکن ہمارا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی دم کٹی ہو، بھائی اس کی دم سے گوشت کے کیا تعلق ہے، لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ جانور کی سینگ ٹوٹی ہے، ہم سینگ نہیں کھاتے، یا آنکھ بہ گئی ہے یا آنکھ پھوٹ گئی ہے، اندھا ہے، آنکھ نہیں کھانا، لیکن اس جانور کو ہم اللہ رب العالمین کی قربان نہیں کر سکتے۔ کون سے جانور؟ جبکہ اس کے گوشت سے ہم سے مطلب ہے، گوشت ہم کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے، اس کی سینگ ٹوٹی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی دم کٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس پر کوئی ایسا عیب ہے جل گیا ہے، چمڑا اور بال ہم کو نہیں کھانا ہے۔ جانور قربانی کے لیے بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جانور قربان کرنا ہے صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم جب جانور خرید جائیں تو ہم اس کی آنکھ دیکھ لیں، اس کی آنکھ دیکھ لیں، اس کا کان دیکھ لیں، کہیں کٹا پھٹا تو نہیں ہے، کہیں عیب تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام جانور کو پالتے تھے اور جانور کو مضبوط بناتے تھے، تندرست بناتے تھے، موٹا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ آدمی جب اپنے یہاں گھر میں پالے گا تو اس کی صحیح حفاظت ہوگی، اس کی صحیح نگرانی ہوگی۔ اس لیے جانور کی قربانی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ جانور ہمارا بے عیب ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہمارا جانور بے عیب ہو، جس مال سے ہم جانور خرید رہے ہیں وہ مال بھی صحیح ہونا چاہیے، مال بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ سود کا مال نہیں چلے گا، جھوٹ کا مال کمایا ہوا نہیں چل سکتا ہے، چوری کیا ہوا مال اور اس سے قربانی کی جائے نہیں چل سکتا ہے۔ جیسے جانور بے عیب ہونا چاہیے، ایسے ہی جس مال سے ہم جانور خرید رہے ہیں وہ مال بھی بالکل صاف اور پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اس سے کیا جانے والا صدقہ اور نیکی اور قربانی قبول ہوگی۔ لیکن حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اور اس سے جانور خریدا جائے اور قربانی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت کی روشنی میں قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اور قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔